वज़ू से स्टार्ट अगर करें तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ही हु परफॉर्म्स द वज़ू परफेक्टली, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सुन्ना, हिज और हर सिंस विल डिपार्ट फ्रॉम द बॉडी इवन फ्रॉम अंडर देयर नेल्स। अब ये है वज़ू की फील जब आप वज़ू करें। देखें, हमने सब ने आंखों से भी गुनाह किए होते हैं, कानों से भी किए होते हैं, हम सब ने हाथों से भी गुनाह किए होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस, जब एक बिलीवर अपना मुंह धोता है वज़ू के दौरान, तो जितने गुनाह उसने मुंह से किए होते हैं या आंखों से किए होते हैं वो झड़ जाते हैं, विल बी वॉश्ड अवे, और विद द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर, जब तक लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर रहता है। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि वज़ू का पानी रहने दिया करें, क्योंकि लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर जब तक नहीं सूख जाता वो गुनाहों को ले जा रहा होता है। एनीवे, ड्राई कर सकते हैं वज़ू को तौलिए से, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि वज़ू का पानी रहे। ये स्कॉलर्स इस हदीस की रोशनी में कहते हैं। इसी तरह जब वो अपने हाथों को धोता है तो हर सिन जो हाथों से कमिट किया है वो माफ़ हो जाता है। इसी तरह जब वो अपने फीट को धोता है, हर गुनाह जो फीट से किया है वो माफ़ हो रहा होता है। अब इमेजिन, सुभान अल्लाह, ये है वो फीलर जो आपने लाना वज़ू करते हुए, यानी सच एन ऑनर। कितनी अच्छी बात है कि मेरे गुनाह माफ़ हो रहे हैं। कौन है जो चाहता है गुनाह ना माफ़ हो? कोई भी नहीं चाहता, ठीक है ना। आज देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस कर रहे हैं कि आओ अपने बिल्स माफ़ करा लो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स माफ़ करा लो, सुई गैस के बिल्स माफ़ करा लो, सारे पहुंच जाएंगे, चाहे उन्हें 2-2 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़े। तो यही तो अल्लाह देखना चाहता है ना, इंसान में भी देखना चाहता है। वेयर इज़ द मोहब्बत, वेयर इज़ द तलब? इसमें तलब कितनी है इस इंसान में गुनाह माफ़ करवाने की, इसमें कितना शौक़ है मेरे से बात करने का, मेरे से मुलाकात करने का, ठीक है। यही तो टेस्ट है, यही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखना चाहता है। तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है ये फील लाना कि वज़ू इतनी अमेजिंग चीज़ है। और फिर देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के बाद जो ये पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, जिस मर्जी से एंटर हो। कितनी ऑनर की बात है, कितनी ऑनर की बात है, ठीक है। तो ये दुआ सिखाई हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वज़ू के और भी कई फ़वाइद हैं। आप देखें, कोविड में सबसे कम जो कोविड था मुस्लिम कंट्रीज़ में था कंपैरेटिवली, बिकॉज ऑफ वज़ू। वज़ू में नाक धोते हैं, कुल्ली करते हैं, वज़ू रिफ़्रेश करता है। वज़ू जो है वो आपको एनर्जाइज़ करता है, लिटरली एनर्जाइज़ करता है, फ़िज़िकली स्पीकिंग। वज़ू जो है वो आपको डिमोटिवेशन आपकी ख़त्म करता है। मैं आपको एक तजर्बे वाली भी बात है, और कई यंगस्टर्स ने ये बात हमें बताई है कि जब गुनाह का ट्रिगर आया हो, उठ के वज़ू कर लें, ऐसा ट्रिगर गायब होगा कि आपकी सोच, आप हैरान हो जाएंगे ट्रिगर कहाँ गया। लेकिन उठेंगे ही नहीं तो फिर वो रहेगा वो ट्रिगर, ठीक है। और इतना सवाल आपसे ज़रूर होगा कि तुम उठ सकते थे, तुम ट्रिगर को दूर कर सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया? इतना सवाल आपसे ज़रूर होगा। कोई भी इंसान लाचार नहीं है, किसी के हाथ नहीं टूट जाते जब गुनाह सर पे आया होता है, ठीक है। वो कर सकता है कंट्रोल। एनीवे, तो वज़ू इज़ अ ग्रेट 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 एक्टिविटी। इसीलिए एक सहाबी का गालिबन कॉल है कि विज़डम की एक निशानी है कि एक बंदा वज़ू में रहे हर वक्त। दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ विज़डम, हिकमत की निशानी है। इसमें बहुत सी हिकमतें हैं। एक हिकमत ये है, जैसे कई लोग हैं वो जब वॉशरूम जाते हैं ना तो वो वज़ू करके निकलते हैं। इसमें एक हिकमत तो ये है सबसे बड़ी कि लेट से आपको मौत आ जाती है, कभी भी आ सकती है। आजकल यंग एज में डेथ्स बहुत कॉमन है, तो यू नेवर नो, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए, लेकिन एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन हो रहे हैं। तो अगर आप वज़ू में और वज़ू में फौत हो गए तो आप सोचें क़यामत वाले दिन आप वज़ू की हालत में उठेंगे, कितना बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा, जब आप वज़ू कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इर्द गिर्द एक ऐसी शील्ड क्रिएट हुई है कि शैतान आप पे अटैक नहीं कर सकता। वज़ू में ना, लिटरली मैं अक्सर यूथ को समझाता हूँ, ऑल्दो मूवीज़ का नाम मैं लेना पसंद नहीं करता, लेकिन आपने अगर हैरी पॉटर देखी है, मैंने ज़ाहिर है पुराना देखा हुआ है, तो उसमें जब वो कोई स्पेल पढ़ते थे तो इर्द गिर्द एक वो शील्ड नहीं क्रिएट हो जाती थी डार्क फोर्सेस से। यही होता है जब आप वज़ू करते हैं, डार्क फोर्सेस कांट कम नियर यू, एक शील्ड क्रिएट हो चुकी है आपके इर्द गिर्द, ठीक है। आपकी नेगेटिविटीज़ दूर होती हैं। तो ये इसको आदत बनाए, इसको प्रैक्टिस करना सीखे। हज़रत बिलाल तो वज़ू के बाद 2 नफल भी पढ़ते थे हर रात, और उस वजह से उनकी जन्नत में नबी में कदमों की चाप सुनी, और उनसे पूछा था ना कि आप क्या ऐसी एक्टिविटी आप समझते हो करते हो जिसकी वजह से ये है कि मैंने आपकी कदमों की चाप सुनी है, तो उन्होंने ये मेंशन किया था। तहियतुल वज़ू कहते हैं इसे, तहियतुल वज़ू, ठीक है। तो बहरहाल वज़ू इज़ अमेजिंग। वज़ू आपकी डिमोटिवेशन को दूर करेगा इंशाअल्लाह ताला, और वज़ू विल इवन मेक यू पॉजिटिव।
یو ول اسٹارٹ ٹو فیل پازیٹیو, یو ول اسٹارٹ ٹو تھنک پازیٹیو. یہ میں نے میری اپنی ٹرائیڈ اور ٹیسٹڈ چیزیں. اسی لیے نبی وسلم جب پریشان ہوتے تھے نا, بیکاز جب انسان پریشان ہوتا ہے نا, اسٹریسڈ ہوتا ہے, تو شیطان زیادہ اٹیک کرتا ہے انسان پہ. تو بہت بہتر ہے اٹھ کے وضو کر لیں, آپ اٹھا لیں اپنے آپ کو, پل یور سیلف اپ سم ہاؤ اینڈ ڈو وضو. آپ دیکھیں آپ کی اسٹیٹ ہی چینج ہو جائے گی, آپ کی نیگیٹیوٹی دور ہو جائے گی, آپ کی اوور تھنکنگ دور ہو جائے گی. اب کئی لوگ جو ہے نا وہ اسی جگہ بیٹھے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب وہ یہ مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں, شیطانی مراقبہ میں اسے کہتا ہوں, اوور تھنکنگ, ایک تو ظاہر ہے رحمانی مراقبہ ہے, وہ ذکر ہے, ایک شیطانی مراقبہ ہے, وہاں پہ بیٹھ کے سوچتے رہنا, تو وہ ظاہر ہے پھر شیطان کے لیے ایسا بندہ پیس آف کیک بن جاتا ہے. لیکن وہ اٹھ کے وضو کر لے, سبحان اللہ. تو وضو از امیزنگ, الحمدللہ فار دس, یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں. میری ایک کرسچن میرا کولیگ تھا, تو اس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, جب میں امریکن کمپنی تھی شکاگو برج اینڈ آئرن, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے, آئل اینڈ گیس فرم تھی. تو میں نے یو اے میں اس میں جب میں کام کرتا تھا, میرا فیلڈ انجینئر پوزیشن تھی. تو میرا کولیگ تھا اسٹیفن, بلیک تھا, امریکن تھا, غالباً امریکن تھا, اف آئی ریمبر کریکٹلی. تو اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا اپنے ایکسیڈنٹ میں کہ علی آر یو گائز ڈرٹی. تو میں نے کہا کیا ہو گیا ایک دم اسے, مطلب یہ کیوں سوال پوچھ رہا ہے. کہتا نہیں تم لوگ ڈرٹی ہو, ہر وقت جو ہے پاؤں دھوتے رہتے ہو, منہ دھوتے رہتے ہو. اب مجھے دیکھنا تھا نا وضو کرتے, یو اے ای ظاہر ہے مسلم کنٹریاں, زیادہ تر لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو میں مسکرایا, میں ہنسا, میں نے کہا نہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم بار بار کرتے ہیں, دس از کالڈ ایبلیوشن. تو پھر میں نے کچھ مجھے یاد تھا تھوڑا بہت, بائبل بھی ریفر کی اس سے. میں نے کہا کہ یہ تو ایون تمہاری بائبل میں لکھا ہوا ہے ایبلیوشن. تو بڑا حیران ہوا کہ کہاں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھو موزیز, بک آف ایکسوڈس ہے غالباً اف آئی ریمبر کریکٹلی, اس میں ہے کہ موزیز کو جب گاڈ نے ماؤنٹ پر بلایا, ماؤنٹ طور پر, ماؤنٹ آف لائٹ پر, تو موزیز کو کہا کہ اپنے شوز اتار دو اور اپنے پاؤں دھو, اپنے جو ہے نا منہ کو واش کرو, اپنے ہینڈس کو واش کرو. تو میں نے کہا ایگزیکٹلی یہی تو ہم کر رہے ہیں. یعنی جب آپ گاڈ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یو کلینز یور سیلف, یو پیوریفائی یور سیلف. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ایک تو مجھے بائبل کا پتہ تھا, اور دوسرا اس کے لیے بڑی فیسینیٹنگ بات تھی کہ واقعی یہ تو اگر مسلمان کرتے ہیں تو یہ تو بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ ہر قوم وضو کیا کرتی تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے فوائد رکھے ہیں. کچھ میں نے آپ کو بتا دیے, کچھ اللہ نوز بیسٹ, پتہ نہیں اور کیا کیا فائدے ہیں, یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن وضو از امیزنگ, ٹھیک ہے. تو وضو میں رہنا یہ انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا. بہت اچھی ٹپ ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ایک شیلڈ کریٹ ہو جائے گی آپ کے ارد گرد جو آپ کو نیگیٹیوٹیز سے بچائے گی. جب آپ بہت ڈی موٹیویٹ فیل کر رہے ہیں, ڈی موٹیویٹڈ وضو کریں, یو ول فیل انرجائزڈ انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر 2 نفل پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے, یہ تو بہت ہی اچھی عادت ہے, جیسے بلال رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. پھر یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریلی وین اے سرونٹ, جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, ان کے گناہ ان کے ہیڈ پہ اور شولڈرز پہ آ جاتے ہیں, اور جب وہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ کرتے ہیں تو وہ گناہ گرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ دے رہا ہے کہ اللہ آپ کے گناہ جو ہے وہ جھڑوا رہا ہے. کہ یہ بندہ آیا ہے نماز کے لیے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں, اس کے سر پہ گناہ آ جاتے ہیں, اس کے کندھے پہ گناہ آ جاتے ہیں. تو کتنی خوبصورت چیز ہے نماز, ٹھیک ہے. یعنی اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو معاف کرنے میں. جہنم میں جانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جنت بہت آسان کر دی ہے, شدید آسان کر دی ہے. تو اب بندہ خود نہ معاف کرانا چاہے یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں وضو میں معاف کرا رہا ہے اللہ, نماز میں کھڑے ہوئے تب معاف کروا رہا ہے اللہ, سجدے میں جائیں تب معاف کروا رہا ہے اللہ, پھر درود کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنی تب معاف کروا رہا ہے اللہ, پھر جب تک آپ ذکر کریں گے نماز کی جگہ پر بیٹھ کے تب معاف کروا رہا ہے اللہ. اب پھر بھی کوئی نہ معاف ہونا چاہے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اوبیس سی بات ہے, پھر ان کو چاہیے اس پہ سوچیں. اینڈ اندر حدیث, یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی, میں آپ کے سامنے حدیث ہی رکھوں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ور پیپل ٹو نو دا بلیسنگز آف پروناؤنسنگ اذان اینڈ دا اسٹینڈنگ ان دا فرسٹ رو. اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے اذان دینے کا ریوارڈ اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ریوارڈ, دے وڈ ایون ڈرا لاٹس ٹو سیکیور دیز پریولیج. وہ کرا ڈالیں گے اس پریولیج کو لینے کے لیے, کرا اندازی کیا کریں گے. اینڈ ور دے ٹو ریئلائز دا ریوارڈ آف پرفارمنگ نماز ارلی, دے وڈ ریس فار اٹ. اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ جلدی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, وہ ریس لگائیں گے. اینڈ ور دے ٹو نو دا میرٹس آف نماز, دیٹ از عشاء نماز اینڈ دا فجر نماز, دے وڈ کم ٹو دیم ایون اف دے ہیڈ ٹو کرال. رینگ کر بھی آنا پڑے تو آئیں گے.
اگر انہیں فجر اور عشاء کا ریوارڈ پتہ لگ جائے رینگ کر بھی آنا پڑے آئیں گے. دیکھیں کتنی ڈیسپریٹ سچویشن بتائیے, کتنی ڈیسپریٹ سچویشن, رینگ کر آنا. یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے شاپہولک لوگ ہوتے ہیں تو کوئی سیل لگ جائے انہیں رینگ کر بھی جانا پڑے پہنچ جائیں گے. انہیں پتہ ہے سیل لگی ہے, میں نے آج پہنچنا ہی پہنچنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے سنیچ کرنا ہے, ریوارڈس میں نے وہ کپڑا خریدنا ہے جا کے. اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, کھاڑی میں سیل لگی تو وہ پاگل ہوئی ہے عوام, وہ دیر سنیچنگ دا کلوتھس, ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے گلا کاٹنے کے لیے بھی ریڈی ہیں. تو یہی شوق نماز میں کس طرح آئے گا؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں, میں بتا رہا ہوں اتنا ریوارڈ ہے, اتنا ریوارڈ ہے, بتا دیا نا. باقی اب ایمان کی بات ہے کہ مان لو ہے تو ہے. تو جو لوگ ماشاءاللہ عشاء اور فجر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تو دیکھیں میں دونوں احادیث سناؤں گا آپ کو جن میں تھوڑا ڈراوا بھی ہے اور جس میں خوشخبری بھی ہے, دونوں ہمارے لیے اچھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازیں منافقین پہ بہت بھاری ہیں, فجر اور عشاء. تو یہ ہمارے تزکیے کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی اللہ معاف کرے اگر فجر اور عشاء ہم پہ بہت بھاری ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے. اس کا مطلب ہم ایمانی طور پہ منافق ہیں. اس سے حدیث سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے, نفاق کی ایک نشانی ہے. تو ایمان کو بہتر کرنا چاہیے انشاءاللہ, یہ گول بنانا چاہیے کہ میں نے اپنا ایمان بہتر کرنا ہے. اٹ از این امیزنگ گول, امیزنگ گول, ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ کا ویو تھا, اور صحابہ کہا کرتے تھے جو بندہ فجر اور عشاء پڑھ رہا ہے اس کی ایمان کی گواہی دو, اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے. اب آئی نو بہت سے کاؤنٹرز آ سکتے ہیں, لوگ فوراً کاؤنٹر دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے تو دیکھا فلانا 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور چرس بھی بیچتا ہے, ہم نے دیکھا فلانا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ پارٹی بھی کرتا ہے. تو اس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں لے آتے ہیں, عجیب و غریب باتیں, کہ جی نہیں نماز کا کیا فائدہ, وہ نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں, فراڈ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ تو جوتیاں بھی صحیح سے نہیں رکھتا, مسجد میں اس کی جوتیاں الٹ پلٹ پڑی ہوتی ہیں, تو نماز نے کیا سکھایا؟ دیکھیں نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں آپ فرشتے بن جائیں گے, آپ میں غلطیاں رہیں گی, لیکن نماز پڑھنی اس لیے گناہ معاف کروائیں. یہ کس نے کہا نماز پڑھ کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا بندہ؟ ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازی ہے لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہے, ویری مچ پاسبل, لیکن جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں خیر ہے انشاءاللہ, یہ سمجھنا چاہیے نا. باقی اللہ معاف کرے کوئی بہت منافق ہے, دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, بزنس میں 2 نمبریاں کر رہا ہے, اس کو پھر اللہ پوچھے گا, وہ ہمارے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے نا. تو فجر اور عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دی جائے کہ اس میں بہت خیر موجود ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ 2 نمازیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث, مین kissed a woman at the time of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, so he came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم and informed him about it. نبی وسلم خاموش ہو گئے. Then this ayah got revealed and performed the salah between the 2 ends of the day and in some hours of the night. Verily the good deeds efface the evil deeds. حسنات remove the سیئات. کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی